اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین درود پڑھیے محمد علی محمد اللہم صلی علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے قول سے میں ابتدا کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے بشر کی ہدایت کے لیے دو طرح کے رہنما بھیجے، دو حجت، دو رہنما بھیجے، ایک آشکار ہے، ایک پنہاں ہے، چھپی ہوئی۔ اچھا، آشکار کے بارے میں کہتے ہیں آشکار کون ہے، ظاہر کون ہے کہ انبیاء، یہ ہدایت کے لیے آئے تھے، انبیاء آئے تھے، اولیاء آئے تھے، جو ائمہ آئے تھے، علماء ہیں، یہ بشر کی ہدایت کرتے ہیں۔ اور ایک پنہا ہے، تو پنہا کے لیے بتاتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے کہ وہ باطنی حجت یعنی عقل ہے، یعنی عقل ہے جو ہدایت کرتی ہے۔ اگر آپ کی عقل ہی میں بات سامان نہیں رہی ہے تو کوئی چیز آپ عمل نہیں کر سکتے، جیسا کہ مولا کا قول نہیں کر سکتے۔ وہ قرآن حدیث کو نہیں ماننے کو تیار ہوتے سننے والے۔ جب دل ہی نہیں کام کر رہا تھا، عقل ہی نہیں کام کر رہی تھی تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ سب کچھ عقل ہی سے ہے۔ جیسے ایک حدیث ابھی آپ کو سناتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے کہ سب کچھ عقل سے ہے یا عقل سے نہیں ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے دنیا کی چالاکی و مکاری، اس سے کامیابی کو عقل سمجھ لیا اور یہی بھی اتفاق کر کے رک گئے، اور جس کی وجہ سے ہم نے دین کی ساری باتوں کو چھوڑ دیا، اللہ اور رسول کی جو ہدایتیں ہیں اس سے نظر انداز کر دیا۔ انہوں نے جو احتیاط بتائی ہے، جس کام کرنے کو کہا، وہ سب چھوڑ دیا، کیونکہ وہ ہماری دنیا داری والی عقل میں نہیں سماتی، اس لیے اس کو چھوڑ دیا۔ بہرحال ایک سنیے، اب یہ دنیا بنی ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی، پہلا ہادی کون آیا؟ پہلا ہادی جو آیا وہ حضرت آدم علیہ السلام آئے۔ جو پہلا ہادی آیا اسی کے پاس پروردگار نے حضرت جبریل کو بھیجا، یہ تین چیزیں لے کے جاؤ، اور تین چیزیں لے کے جاؤ، اور آدم سے کہو اس میں سے ایک چیز اٹھا لے۔ اب آپ سمجھ لیجئے کہ اس کی اہمیت کتنی ہے کہ ابھی حضرت آدم آئے ہیں، جبریل بھی آئے اور کہا یہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں، اور کہا کہ اس میں سے ایک چیز اٹھا لو۔ ایک چیز کو اٹھا لو، حکم دیتا کہ فلاں چیز اٹھا لو؟ نہیں، آدم کو جو کچھ علم اوپر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی توبہ قبول ہوئی تھی، سب کچھ، اس کا امتحان بھی لینا تھا یا نہیں لینا تھا، ہم اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں۔ بہرحال ان کا ایک چیز اٹھا لو، تو حضرت آدم نے کیا کیا کہ ظاہر ہے ہم آپ سے پوچھا جا رہا کیا اٹھاؤ، ہم کہتے ہیں ہم بہت دیندار آدمی، ہم نے دین کو اٹھا لیا۔ کوئی کہتی ہے، عورت کہتی ہے میں نے حیا کو اٹھا لیا۔ کم ہی لوگ عقل پہ ہاتھ ڈالتے ہیں، لیکن حضرت آدم نے کیا کیا؟ عقل کو اٹھا لیا۔ جب عقل کو اٹھا لیا تو حضرت جبریل نے حیا اور دین سے کہا اب واپس چلو۔ آدم نے تو عقل اٹھا لیا، تم لوگ واپس چلو۔ تو حیا اور دین کہتی ہے، کیا کہتی ہے کہ اے جبریل، اللہ کا حکم ہے کہ میں عقل کے ساتھ رہوں، تو جہاں عقل ہے وہیں حیا بھی ہے، وہیں دین بھی ہے۔ تو جب یہاں عقل ہی نہیں رہ گئی تو اب کوئی ہدایت کیا کرے، ہادی آیا کرے۔ ساتویں امام جو کہہ رہے ہیں کہ ہادی بھیجا ظاہری، تو ظاہری ہادی بھیجا، کہاں ظاہری ہادی کی بات مانی؟ 950 سال تک انہوں نے پیغمبری کی، وہ پتھر مارتے رہ گئے۔ تو اگر عقل ہوتی تو پتھر مارتے، عقل ہوتی تو انبیاؤں کو ایک ایک دن میں 70 انبیاء قتل کیے جاتے۔ عقل ہوتی تو اگر حضرت رسول خدا پہ کتنا ظلم ڈھایا گیا، کہتے ہیں اتنا تو کسی پہ نہیں ڈھایا گیا جتنا مجھ پہ ظلم ہوا۔ تو آپ بتائیے کہاں عقل ہے؟ تو عقل کا کوئی سلسلہ ہی نہیں۔ تو یہاں پہ ہم جو اپنا پیغام دینے والے ہیں، اس میں پیغام بات تو کوئی اور ہے، لیکن ہم نے عقل کو اس لیے بنایا ہوا ہے کہ ہم ابھی بتا کے چلے جائیں گے، بتا دیں گے، کچھ بھی نہیں۔ کوئی آدمی اس کو سوچے گا نہیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، کیا بات ہے، سنیے ابھی بتاتے کیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ۔ کیا آگاہ؟ میں تمہیں گناہ کبیرہ میں سے سب سے زیادہ بڑے گناہوں کے بارے میں بتاتا ہوں۔ گناہ کبیرہ میں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ بتائیے، آپ سے کہا جائے گناہ کبیرہ کے بارے میں، گناہ بتائیے کون کون سے، تو لوگوں کو یہی نہیں پتہ کہ کبیرہ کیا اور صغیرہ کیا ہے۔ یہ تو عالم یہاں کا بتاتا ہوں۔ کسی کو خدا کا شریک قرار نہ دینا، پہلا، کسی کو خدا کا شریک قرار نہ دینا، اور والدین کے ذریعے سے آنکھ نہ ہونا، والدین کو ایسی اذیت نہ پہنچانا کہ جس کی وجہ سے آنکھ ہو جاؤ۔ اور تیسرا کیا ہے؟ تیسرا بتاتا ہے اور وہ جھوٹ ہے، جھوٹ کا بولنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ شرک کے ساتھ ملایا گیا۔
ماں باپ کو اذیت دے کے آنکھ ہونے کے ساتھ ملایا گیا. کیا چیز؟ جھوٹ. جو اتنا بولا جاتا کہ شاید ہی دنیا میں کوئی گناہ اتنا زیادہ ہوتا ہو جتنا جھوٹ بولا جاتا ہے. شاید کوئی گناہ ہو. کتنی اس کی کتنے نقصانات ہیں اس کے، کتنا وہ ہے، سب کچھ دیکھیے. لیکن اس سے بھی بڑا ہے گناہ بھی بتایا جا رہا. ابھی اس سے بھی بڑا آ رہا ہے، وہ بھی گناہ ہوتا ہے. کون سا؟ امام محمد باقر اسلام ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ محمد، بے شک خدا نے تمام برائیوں کو کچھ نہ کچھ تالے رکھے ہیں، تمام برائیوں کو، اور ان تالوں کی چابی بھی ہے. ان تالوں کی چابی کیا؟ شراب ہے. جبکہ جھوٹ شراب پر کے اوپر ہے، یعنی جھوٹ جو ہے شراب کے بھی اوپر، اتنی بری چیز ہے. شراب سے بدتر ہے. کہہ رہے ہیں جھوٹ شراب سے بھی زیادہ بدتر ہے. ایک شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا کہ ایسا کون سا عمل ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو جہنمی بناتا ہے؟ ابھی ہمارا وہ نقطہ نہیں شروع ہوا جس کے لیے تمہید باندھ رہے ہیں. یہ باندھ رہے ہیں اس لیے تمہید باندھ رہے ہیں کہ شاید سمجھ میں آ جائے. یہ اتنی بری چیز ہے جو جھوٹ کی کتنی مذمت بتائی گئی ہے، آنکھ ہونے کی، شرک کرنے کی، سب کو بتائے جانے کے بعد بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک آدمی پوچھنے لگا رسول اللہ سے. طرح طرح کے لوگوں نے سوال کیے، پوچھے، جو اللہ بھلا کرے ان لوگوں کو جنہوں نے جمع کیا اس کو ہم تک پہنچایا. تو ایک شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا کہ ایسا کون سا عمل ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو جہنمی بناتا ہے؟ حضرت نے جواب دیا وہ جھوٹ ہے. سب سے زیادہ جھوٹ ہے جو جہنمی بنا. آپ دنیا میں ذرا جھوٹ کو ترک کر کے دیکھ تو لیے، کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ کو. آپ کو ذہنی خیال ہے کہ آپ کو نقصان کو کوئی بھی نہیں ہوگا. نہ جھوٹ بولنے سے آپ کو کوئی فائدہ ملتا. جو سب کے سب جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن سب اپنے مقام پہ ہیں کہ کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ اتنا جھوٹ بولا کہ وزیر اعظم بن گیا، اتنا جھوٹ بولا کہ کروڑ پتی بن گیا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بہرحال پھر ایک جگہ پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ محمد وآلہ محمد، جھوٹا شخص صرف دیکھنے میں، اللہ اکبر، سنیے گا، جھوٹا شخص صرف دیکھنے میں انسان ہوتا ہے لیکن عالم برزخ میں اس کی صورت انسانی نہیں ہوتی. جو عالم برزخ ہوتا ہے اس میں اس کی شکل انسانی نہیں ہوتی. جیسے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے تو لوگوں کی صورتوں کو دیکھا، جیسے حرکتیں لوگ کرتے تھے ویسی صورت میں تبدیل ہو چکے تھے. کوئی بندر ہو چکا تھا، کوئی سور ہو چکا تھا، کوئی گدھا بن گیا تھا، کوئی کچھ تھا، کوئی کچھ تھا، کوئی طرح طرح کے عذاب میں مبتلا تھا، وہ سب ہو چکا تھا. تو ایک دفعہ ایسے ہی ہوا. رسول اللہ فرماتے کہ مطلب وہ جھوٹ جو شخص ہوتا ہے، جو برزخی شکل ہوتی ہے، وہ انسانوں جیسی نہیں ہوتی. جب آپ معراج کے اوپر گئے تھے، رسول اللہ معراج پہ گئے تھے، رسول اللہ خدا صلی معراج پہ، تو واپس آنے کے بعد حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ کو بتایا کہ شب معراج میں نے ایک عورت دیکھی. شب معراج میں نے ایک عورت دیکھی. کیا دیکھی ایک عورت؟ اس کا چہرہ جو تھا سور کی مانند تھا، اس کا باقیہ حصہ جو تھا بدن کا وہ گدھے کی طرح تھا. تو پوچھا گیا رسول اللہ ایسا کیوں ہے؟ کہہ رہے کہ اس لیے کہ یہ فتنے اٹھاتی تھی اور جھوٹ بولا کرتی تھی. فتنے یعنی لڑائی جھگڑا کیا کرتی تھی. ایسے فتنے جھوٹ بول کے ادھر سے ادھر کر کے لوگوں میں آپس میں لڑائیاں ہو جاتی تھیں. یعنی فتنے اٹھایا کرتی تھی اور جھوٹ بولتی تھی کہ اس وجہ سے اس کا ایسا ہو گیا. دیکھا آپ نے، فتنے اٹھاتی تھی تو جھوٹ بولتی تھی. فتنہ بھی اس میں آ گیا. یہ فتنہ کہاں تک جائے گا یہ دیکھیے گا کہ کہاں تک فتنہ جائے گا. ابو داؤد فرماتے ہیں کہ ہم دو آدمی تھے جو آپس میں بحث کر رہے تھے دین کے بارے میں. کوئی ادھر ادھر کی دنیاوی کوئی بات نہیں تھی، دین کے بارے میں بحث و تکرار کر رہے تھے اور اکثر کیا کرتے تھے. ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر سے گزرے، دیکھا ہم لوگوں کو تو ہمارے پاس آئے، اور پاس آنے کے بعد آپ کا چہرہ اس قدر غم و غصے سے متغیر ہو گیا کہ ایسا چہرہ کبھی غصے کا ہم نے دیکھا ہی نہیں. تو وہ کہتے ہیں ایسا چہرہ ہم نے غصے کا دیکھا ہی نہیں کبھی، متغیر ہو گیا تھا. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جھگڑا اور کج بحثی جو ہے وہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے. جو جھگڑا کیا جاتا ہے، کج بحثی کی جاتی، مسلمانوں کی شان نہیں ہے. جھگڑا کر رہے ہیں آپ، مسلمانوں کی شان نہیں. جو لوگ ایسا کریں گے میں ان کی شفاعت نہیں کروں گا. اتنا بڑا جرم قرار دے رہے ہیں. کہہ رہے جو لوگ ایسا کریں گے میں ان کی شفاعت نہیں کروں گا. ٹھیک، اتنا بڑا گناہ ہے آپس میں جھگڑا کج بحثی کرنا. جی ہاں، اتنا ہی بڑا گناہ ہے. اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں ان کی شفاعت نہیں کرنی. شفاعت نہیں کر رہے ہیں ہم، ان کے ماننے والے سب کچھ بھی ہے لیکن ہماری شفاعت نہیں ہو رہی.
ہم ان کی شفاعت نہیں کریں گے. کس کی شفاعت نہیں؟ جو ایسا کرے گا میں ان کی شفاعت نہیں کروں گی. کیونکہ ابتدائی چیز جو سب سے پہلے مجھے بتائی گئی رسول اللہ کہتے ہیں وہ یہی ہے کہ شرک کے بارے میں کہا گیا کہ شرک نہ کرنا اور جھگڑا نہ کرنا، کسی سے جھگڑا نہ کرنا. بت پرستی کے بعد کج بیسی اور شرک جو ہے کہ یہ نہیں کرنا. حضرت علی بھی فرماتے ہیں کہ عقل مند کی تعریف، جیسے عقل بتایا نا آپ کو، تو عقل اسی لیے بتائے تھے کہ حضرت علی نے بتایا کہ عقل مند کون ہے. کہ عقل مند جو ہے کچھ باتوں کو نظر انداز کر دیتا، کچھ چیزوں کو درگزر کرتا، بات بات پہ دست گریباں نہیں ہوتا، لڑتا نہیں ہے. اس کا مطلب عقل نہیں ہے. تبھی بات بات پہ لڑا جا رہا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ کیا جا رہا ہے، لڑا جا رہا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بات بات پہ جھگڑا نہیں کرتا، کچھ چیزوں کو نظر انداز کر، کچھ چیزوں کو درگزر کرتا ہے. پھر ایک جگہ پہ اب اس کا یہ تو بری بات ہے نا کہ آپس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. اس کی فضیلت کتنی ہے یہ جو بتائی جا رہی بات، جو رسول اللہ بتا رہے ہیں، یہ اگر لوگوں نے دیکھ لی، سن لیا، اس پہ عمل کیا، اس کی فضیلت کتنی کتنی فضیلت. یہ اتنا بڑا عمل ہے، جھگڑا نہ کرنا، جھگڑے کو ترک کر دینا، اتنا بڑا عمل ہے. اس کی فضیلت دیکھیے کتنی ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جنت کے اعلیٰ ترین درجے پہ کھڑا ہوں گا، جنت کے اعلیٰ ترین درجے کھڑا ہوں گا، اور ہر ایسے شخص کو دلواؤں گا جو لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرے گا. اعلیٰ ترین درجے پہ کھڑا ہوگا اور ایسے شخص کو دلواؤں گا وہ جگہ کہ جو لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرے گا، اگرچہ وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو. بہت ساری چھوٹی چھوٹی بات ہوتی ہے ایسی کہ اگر آپ درگزر کر دیں گے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، آپ صرف چپ ہو جائیے اس لیے کہ لڑائی جھگڑا نہ ہونے پائے. اللہ کے رسول نے منع کیا. شرافت کی دلیل بھی ہر وقت جھگڑا نہ کیا جائے، تو میں ہر وقت ہو رہی کوئی اچھی بات تھوڑی ہوتی ہے، عزت گھٹتی ہے. اور وہ بھی بتا رہے کہ ایسے شخص کو دلواؤں گا جو جھوٹ سے پرہیز کرے گا اگرچہ مذاقی میں کیوں نہ ہو، اور جنت کے باغ میں سے ایک گھر اسے دلواؤں گا خوش اخلاقی کی وجہ سے. لڑائی جھگڑا نہ کرے، جھوٹ نہ بولے اور خوش اخلاقی اختیار کرے. جنت کے وسط میں باغ دلاؤں گا میں دلاؤں گا، وہ فرماتے ہیں. پھر کہیں پہ کہتے ہیں رسول اللہ کے لوگوں کے درمیان مصالحت کرانا، مصالحت کی فکر کرنا جو ہے یہ جس سے جھگڑا دور ہو جائے، نماز اور روزے سے زیادہ افضل ہے. نماز اور روزے سے زیادہ افضل ہے کہ ایسا کیا جائے کہ جس کی وجہ سے کہ جھگڑا نہ ہو. تو یہ نماز روزے سے زیادہ افضل ہے. واجبات بجا لانے کے بعد رسول اللہ کی جگہ اور بھی فرماتے ہیں کہ واجبات بجا لانے کے بعد سب سے اچھا عمل لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانے کے سوا اور کچھ نہیں ہے. سب سے اچھا عمل لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور یہ ایسا خیر ہے جو خیر کو دنیا میں پھیلاتا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ایسا خیر ہے جو خیر کو دنیا میں پھیلاتا ہے. بھائی جھگڑا ہی فساد نہ ہوگا تو خیر ہی خیر رہے گا، اللہ بھی راضی، ائمہ بھی راضی، معصومین بھی سب راضی رہے گا. خیر کو دنیا میں پھیلاتا. پھر امیر المومنین علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے رسول خدا نے کہا، اے علی، بے شک خدا مصالحت کی خاطر جھوٹ بولنے کو بھی پسند کرتا ہے. دیکھ لیا آپ نے، ابھی جھوٹ کی مذمت ہو رہی تھی، اب جھوٹ بولنے کی کیا بات آئی آپ. یعنی کب خدا پسند کرتا ہے جھوٹ کو اور کب یعنی پوری زندگی ہر بات میں جھوٹ کو ناپسند کرتا ہے. لیکن ایک چیز یہ ایسی آ گئی جو اللہ تعالیٰ کو اتنی ناپسند ہے، اس کے باوجود پسند ہے کہ اس نے جھوٹ کی اجازت دے دی. اب آپ سمجھ لیجیے کہ اس کی کیا، اس اتنے بڑے قول کی کیا اہمیت ہے. ابھی آپ کو جھوٹ کے بارے میں بتایا کتنی بری چیز. تو یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اے علی، وصیت کرتے ہوئے، اے علی، بے شک خدا تعالیٰ مصالحت کے خاطر جھوٹ بولنے کو بھی پسند کرتا ہے اور دنگے اور فساد کی راہ میں سچ بولنے کو سخت ناپسند کرتا ہے. سچ بولنے کو سخت ناپسند کرتا ہے، دنگے فساد کے. ہم بالکل سچ بات کر رہے ہیں، یہ فساد ہو رہا ہے، اس پہ سچ بات کیا رہا ہو. پھر کہتے ہیں یہ تو ہم آپ کو سنا چکے، ایک جگہ اور بھی لکھا ہوا، جھگڑا اور تکرار جو ہے مسلمانوں کی شان نہیں. جو لوگ ایسا کریں گے ہم ان کی شفاعت نہیں کریں گے. مومن کی شفاعت نہیں کروں گا، مومن کی شفاعت نہیں کروں گا، میں مومن کی شفاعت نہیں کروں، ان کی شفاعت نہیں کروں گا. بت پرستی کے بعد سب سے بڑا گناہ لوگوں سے جھگڑا کرنا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بت پرستی کے بعد سب سے بڑا گناہ لوگوں سے جھگڑا کرنا ہے. اتنا برا کام ہے.
جب اتنا برا کام ہے تو اللہ اس پہ کچھ ایکشن بھی لیتا ہے. مثلا اس سے بڑا ایکشن اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم پر کی مدد نہیں کرتا جو آپس میں دست غریباں رہتے ہیں. اس قوم کیا، یہ تو خاندانوں میں ہو رہا، کہاں مدد ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس قوم کی مدد نہیں کرتا جو آپس میں دست غریباں ہوں. دست غریباں ہی ہیں وہاں پہ. چغلی یہاں پہ ہو رہی، جھوٹ بولا جا رہا، چغلی ہو رہی، غیبت ہو رہی. ہر وہ کام ہوتا ہے جس سے جھگڑا پیدا ہوتا ہے، ہر وہ کام ہوتا ہے جس سے جھگڑا پیدا ہوتا ہے. یہ سب کیا ہو رہا، کب چھوڑا جائے گا آخر؟ یہ خدا کا خوف کیجئے، اللہ سے ڈریے. محمد آل محمد سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان لوگوں نے اتنی محنت، اتنی مشقت کی ہے، اتنا انہوں نے مصائب کو جھیلا اسی چیز کو پھیلانے کے لیے. اگر ہم نے آپ کو سنا دیا، آپ نے سن لیا، بس قصہ ختم ہو گیا. نہیں، اس پہ عمل کیجئے. ایک درود پڑھیے محمد علیہ.